إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، یہ حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جو آیا اس نے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے اللہ ذوالجلال نے کسی کو زندگی نہیں عطا فرمائی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا فرمائی. ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. پھر دو ہی ٹھکانے ہیں. اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا، اللہ کے حکموں پر چلتا رہا، جن سے منع کیا اس سے باز آتا رہا، تو فرمایا پھر اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے من مانیاں کرتا رہا، نہ اللہ کی پرواہ کی، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کی، بلکہ خواہشات نفس اور دنیا کے پیچھے چلتا رہا، تو فرمایا پھر انا اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے ان کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر لوگوں کو کہا جہاد کے لیے نکلو. کچھ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، ظاہری کلمہ پڑھتے لیکن دل میں کھوٹ ہے، کہنے لگے گرمی بڑی سخت ہے. اللہ مالک فرماتے ہیں میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. اگر تم اس کو بات کو جان لیتے پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں ہنسنا کم چاہیے، تھوڑا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے اللہ کے عذابوں کو یاد کر کر کے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم نے آگے جانا ہے، پھر وہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، یہ دنیا کی گرمی جہنم کی بھاپ ہے. آپ اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھتے ہیں، کتنی گرمی آپ کو سانس کی معلوم ہوتی ہے. تو یہ جہنم جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میرے اندر اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ میرے بعد حصے بعد کو کھا رہے ہیں. اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی.
فرمایا یہ جو تم سانس گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے جب وہ باہر نکالتی ہے، اور یہ جو سردی محسوس کرتے ہو فرمایا یہ جہنم کا سانس ہے جب سانس کو اندر کھینچتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس گرمی میں بھی کمزور لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بعض مر بھی جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ، یہ دنیا کی آگ اس سے 69 درجے کم ہے، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا میرے بھائی عقبہ بن عامر نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت من نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ ہم دنیا کے معاملات میں تو بڑا سوچتے ہیں، کبھی اپنی آخرت کے بارے بھی سوچا کہ وہ قبر کی زندگی کیسی ہوگی، وہ حشر کی زندگی کیسی ہوگی؟ بچوں کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں ان کا مستقبل بن جائے، یہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ مالک فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کبھی آخرت کی آگ کے بارے میں بھی سوچا کہ یہ ہمارے پیارے رب کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ابھی سویا ہوا ہے مت جگاؤ، ابھی پڑھ رہا ہے مت کہو قرآن پڑھے حدیث پڑھے۔ میرے بھائی یہ دنیا چند روزہ ہے، جو آیا اس نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جہنم کو دکھائی گئی، ایک شخص اس کے گرد بھاگ کر اس کو آگ کو تیز کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمانے لگے یہ جہنم کا داروغہ ہے خازن، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ مدم ہوتی ہے فرمایا ہم اس کو زیادہ تیز کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں جہنم لائی جائے گی تو انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، یا اللہ میری جان بچا لے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جنتی ہے، سورہ طور پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، گر پڑے بیمار ہو گئے، عذاب یاد آ گیا۔ کبھی ہمیں بھی یاد آیا ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے حکموں کا انکار کیا، ہمارے حکم سنائے جاتے تھے مانتے نہیں تھے، فرمایا جہنم میں ان کو جھونکا جائے گا، جب ان کی کھال گل جائے گی ہم دوسرا چمڑا اس کا بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے۔ یہ چمڑے جن کو بنانے کے لیے ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں، صحت بن جائے قوت آ جائے تو میرے بھائی یہ حرام نہیں ہے، قوت آنی چاہیے، لیکن رب کی نافرمانی میں فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال بندوں کو جہنم سے نکال آزادی دے دیتے ہیں؟ فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے گواہی کیسے ہو۔ ہم تو سوئے ہوئے گواہی دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے۔ گواہی ہمیشہ ہوش و حواس قائم کر کے دی جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
عبادت صرف اس مالک کی، اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیروی کر کے، جن کی اتباع کر کے بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مگر ہم تو نہ اللہ کی عبادت میں مخلص، نہ رسول اللہ کی اطاعت میں مخلص۔ عبادت میں ہم نے بڑے لوگ بنا لیے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو کچھ بنا لیا ہے۔ اور اطاعت میں بھی رسول اللہ کا حکم آتا ہے، کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل نے کہا، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، فرمایا آپ کی امت میں جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جہنم میں وہ نہیں جائے گا۔ مگر ہمارے ہاں تو ہر شہر میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں بے شمار لوگوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں۔ نماز میں رونا نہیں آتا، قبر پر جا کے رو رہے ہیں، بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، شفا مل لینی ہے تو فلاں بابے کے پاس جاؤ، رزق لینا ہے تو فلاں بابے کے پاس جاؤ۔ حالانکہ رزق دینے والا وہ اللہ ذوالجلال ہی ہے، شفا دینے والا اللہ ذوالجلال ہی ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ذوالجلال ہی ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، ساجی نہیں بنایا، کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، وہ ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، فرمایا جس آنکھ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے سوچتے ہیں، کبھی نقصان ہو جائے تو رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزر جائے، اپنی بھی اولاد کی بھی، کبھی رونا نہیں آیا۔ اور فرمایا جو رب کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کو یہ آنسو اتنے پیارے ہیں، فرمایا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، اور اس کے رکوع سجدے کا بھی خیال رکھے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں، نفاق سے بھی بری، اور فرمایا جہنم سے کی آگ سے بھی بری۔ اور فرمایا کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں قیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنت کا دروازہ کھلا ہے، کون ہے ایسا بدبخت جو جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جو میں نے کہا وہ کیا، میرے پیچھے چلتا رہا، فرمایا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میرے حکموں کا انکار کیا، میرے راستے پر نہیں چلا، فرمایا گویا وہ جنت میں جانے سے ہی انکار کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا لوگو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر کچھ نہیں کھجور کا کچھ حصہ بھی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اب اللہ ذوالجلال سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور فرمایا اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وہ اچھے پاکیزہ بول کے ہی لوگوں سے اچھی گفتگو کرے۔ اور آپ نے فرمایا من کان سہلا حینا لینا حرم اللہ علی النار، جو آسانی والا ہو، نرم طبیعت کا ہو، نرمی سے برتاؤ کرنے والا ہو،
اللہ ذوالجلال اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اور فرمایا جو کسی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ ذوالجلال کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے رک جاتی ہے، آنکھ ہمیں حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی شخص 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان سے اچھا سلوک کرتا ہے، فرمایا ان اللہ کن لہ سترا من النار، تو وہ اس سے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا جس بندے کو 2 بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، فرمایا کن لہ سترا من النار، وہ جہنم سے بچیاں اس کے لیے فرمایا جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دفن ثلاثة من الولد، جو بچے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ عورتوں کو آپ نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، میں نے تمہاری ایک اکثریت جہنم میں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتے ہو اور تم پر جو احسان کرے نیکی کرے اس کے احسان کو جٹلا دیتی ہو۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے، اگر تھوڑی سی بات ہوئے تم کہہ دیتی ہو جب سے تیرے پاس آئی ہوں مجھے خیر نظر نہیں آیا، فرمایا یہ ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ ذوالجلال سے بھی ہر وقت جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام یہ الفاظ پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ یا اللہ میں تو اسے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور جو جہنم سے پناہ کی دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، جہنم کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین پر رحم فرما، عالم اسلام میں غزہ کشمیر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔